مزید اس پر بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وقار حسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سر, کیا کہیں گے؟ اہم ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آئی ہے اور دونوں مجرمان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے. آئی تھنک یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور یہ ضروری بھی تھا, اسپیشلی 7 منتھ کے بعد جب سے ان لوگوں نے انسائٹ کی وائلنس اور کوشش کی تھی ایک بغاوت کی. آلدو آئی تھنک دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی آرمی اور ملٹری کی چین آف کمانڈ کیسے فنکشن کرتی ہے, ڈسپائٹ کہ یہ لوگ رہے ہیں فوج میں, لیکن میرے خیال بڑے نائیو تھے. باقی جو ہے ان لوگوں کا اگر آپ کیریکٹر دیکھیں تو یہ بھارتی جو نیریٹو اس کو ریزونیٹ کرتے تھے, یا ان کا نیریٹو جو ہے بھارتی میڈیا ریزونیٹ کرتا تھا اور بڑا سیلیبریٹ ہوتا تھا. اور پھر انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لیے انہوں نے کام بھی کیا یا ابھی تک کر رہے ہیں, اور ان کا بھی ایک ٹپیکل نیریٹو تھا کہ اسٹیٹ یعنی بیسیکلی فوج پاکستان اسپیسیفکلی آرمی آئی ایس آئی اور عوام کے درمیان ویج کریٹ کیا جائے, تو وہ بری طرح ناکام ہوا. آئی تھنک پنشمنٹس جو ہیں دے آر ویری کلیئر. ان کو موقع بھی دیا گیا کہ آپ تشریف لیں اور آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. سو اس میں پراپر ایک ٹرائل ہوا ہے اور یہ آلموسٹ عمر قید کے برابر ہی ہے جو دونوں پنشمنٹ سے. ابھی ہے کہ اسٹیٹ ان کو ایکسٹراڈائٹ کیسے کرتی ہے اور یہاں پہ آ کے ان کو بند کیا جائے گا. ایک لحاظ سے ڈیٹرنس بھی ہے, جو اسپیشلی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ان کا تعلق ملٹری سے ہے یا سویلین ہے, اور اس طریقے سے ود ان پاکستان جب آپ اس طریقے سے ایک پازیٹیو نیریٹو جنریٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو سزا دے سکتی ہے اسٹیٹ, بیکاز الٹیمیٹلی آپ جو ایک بغاوت کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں. وقار حسن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں بغاوت پر اکسانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, مزید اس طرح کی اور مزید اس قسم کی کارروائیاں نہ کی جائیں پاکستان کے خلاف, کیا حکمت عملی ہمیں اپنانی ہوگی, کیا اقدامات ایسے کیے جائیں؟ جس میں 2-3 چیزیں, ایک تو یہ جس طرح لا کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد سوشل میڈیا کے قوانین ہیں جو سم ہاؤ شکار ہو جاتے ہیں, چاہے ہیومن رائٹس یا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ لوگ ان کو کورس میں لیتے ہیں. ابھی انڈیا کی آپ مثال لے لیں کہ بڑے اسٹرینجنٹ لاز ہیں انہوں نے 2020-21 میں لے کے آئے, اور اس میں انہوں نے پابند کیا ہے سوشل میڈیا پرووائڈر جو بڑے پلیٹ فارم ہے, چاہے فیس بک ہے چاہے یوٹیوب ہے, کہ کوئی بھی کانٹینٹ جو اسٹیٹ سمجھتی ہے ان کے خلاف جاتا ہے تو ود ان 30 منٹس ان کو اتارنا پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ دے کین بی ٹیکن ٹو دا کورٹ آلسو. تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بھی ضروری ہے, جیسا ہمارا پیکا آرڈیننس ہے, اگر اس کو چیلنج کیا گیا عدالتوں میں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی, کہ آپ سوشل میڈیا لاز کو ٹائٹ کریں, اور جو ایک ہیلدی ڈبیٹ ہے وہ ضرور ہو لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اسٹیٹ. اچھا وقار حسن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہیں ایسی جو ملک میں اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے, پھر ان کی ایگزامپلری پنشمنٹس ہیں, اور پھر آف کورس میڈیا پہ کیمپین ٹو بیسیکلی سینسٹائز پبلک کو, اسپیشلی یوتھ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے یا مسلح افواج کے لیے یا کسی بھی ادارے کے لیے. سو آئی تھنک اس میں بھی بڑی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے اسٹیٹ کی جو سینسٹیوٹیز ہیں, ریڈ لائنز ہیں, وہ کلیئر ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.